بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال گھومتا رہتا ہے کہ اسلام میں لونڈیوں کا کیا تصور ہے۔ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اگر ان کا ذکر آ گیا ہے تو قرآن مجید کے احکام کی ابدی نوعیت کے پیش نظر ان سے تمتع کرنا یعنی جنسی تعلق قائم کرنا بھی جائز ہونا چاہیے، بلکہ عملی طور پر بہت سے لوگ آج بھی گھریلو خادماؤں سے بے سہارا لڑکیوں کو اپنے پاس رکھ کر اسی بنیاد پر ان سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ اس کے رد عمل میں بعض حلقوں کی طرف سے یہ استدلال پیش کیا جاتا ہے کہ لونڈیاں بھی منکوہ بیویاں ہی ہیں۔ دوستو، آئیے اس بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے قرآن و حدیث سے مدد لیتے ہیں۔ دوستو، اس معاملے میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس حوالے سے بیان ہونے والے احکامات کی نوعیت کو درست طور پر سمجھا جاتا ہے، نہ بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن مجید میں مرد و زن کے تعلق کے حوالے سے دو طرح کے احکام پائے جاتے ہیں۔ ایک احکام وہ ہیں جو نزول قرآن کے وقت رائج حالات کے پس منظر میں ہیں، دوسرے احکام وہ ہیں جو بطور ابدی شریعت کے دیے گئے ہیں۔ پہلی قسم کے احکام وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں لونڈیوں کی موجودگی کے باوجود ان سے تمتع کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ ایک مسلمہ تاریخ حقیقت ہے کہ نزول قرآن کے وقت گھر کی لونڈیاں موجود تھیں، مگر اس کے باوجود قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس نے لوگوں کو میاں بیوی کا تعلق قائم کرنے سے نہیں روکا، اور اس حوالے سے کوئی قانونی ممانعت ہمیں نظر نہیں آتی۔ ان قرآنی بیانات کی مثالیں ہیں مکی دور کی دو صورتیں مہارج اور مومنون میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملکیت ہوتی ہیں ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور اگر تم اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 اور 3 اور 4، مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا وہ کنیزیں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوں۔ باندی سے اس کے آقا کے لیے جنسی خواہش پوری کرنا جائز ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور حدیث سے بھی صراحت کے ساتھ اس کا جواز ثابت ہے، مگر باندیوں اور لونڈیوں سے مراد کیا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے۔ باندیوں سے مراد وہ آزاد عورتیں نہیں ہیں جن کو عیاش طبقے نے بطور داشتہ رکھا ہوا ہے، اور آزاد عورتیں جن کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ بھی اس سے مراد نہیں ہے، اور جس طبقے کو زوراور اور جابر طبقہ نے محض طاقت اور قوت کے بلبوتے پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہو وہ بھی مراد نہیں ہے۔ باندیوں سے مراد شرعی باندیاں ہیں، اور شرعن باندیوں سے مراد وہ غیر مسلم عورتیں ہیں جو جہاد کے بعد غنیمت میں حاصل کی گئی ہوں، پھر خواہ گرفتاری کے بعد وہ اسلام قبول کر لیں تو بھی باندی رہ سکتی ہیں، لیکن پہلے سے مسلمان ہوں تو انہیں گرفتار کر کے باندی بنانا جائز نہیں۔ ان گرفتار عورتوں کو یا تو مفت میں رہا کر دیا جاتا ہے یا معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے، یا ان کے بدلے مسلمان قیدیوں کو دشمن کی قید سے چھڑا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر انہیں احسان کے طور پر آزاد کر دینا ملکی مصلحت کے خلاف ہو اور وہ فدیہ بھی نہ ادا کرے اور تبادلہ اسیر ان کی بھی صورت نہ بن سکے تو پھر اسلامی علاقہ یعنی دارالاسلام میں لانے کے بعد خلیفہ وقت انہیں غازیوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اس تقسیم کی حکمت بھی ملکی اور تمدنی مصالح اور معاشرے کی بہبود اور خود ان باندیوں کا تحفظ اور انہیں معاشرے کا ایک معزز رکن بنانا ہوتا ہے۔ دوستو، تقسیم کے بعد آقا اگر اس باندی کا کسی سے نکاح کر دیتے وہ اپنے مالک کے لیے حرام اور صرف اپنے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے، اور اگر آقا چاہے تو اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر سکتا ہے، یا بغیر نکاح کے محض استبرا رحم کرنے اس سے ازواجی تعلق قائم کر سکتا ہے، اور اگر اس تعلق کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو گئی تو وہ باندی مالک کے مرنے کے بعد آپ ہی آپ آزاد ہو جاتی ہے۔ غلام و باندی کا دستور اسلام سے قبل قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور ہر قوم میں یہ عادت پائی جاتی تھی، وہ خواہ عیسائی ہوں یا یہودی،
ہندو ہوں یا دیگر اقوام۔ اسی طرح عربوں میں یہ دستور کثرت سے رائج تھا۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل غلام یا باندی بنانے کے مختلف طریقے لوگوں میں رائج تھے۔ اول جنگی قیدیوں کو غلام یا باندی بنانے کا طریقہ تھا۔ دوم، لوگ فکر و فاقہ کے باعث یا قرض کے دباؤ میں آ کر اپنے بچوں کو یا خود اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دیتے اور وہ ان کو اپنا غلام یا باندی بنا لیتے۔ تیسرا، یہ کسی جرم کی پاداش یا قمار بازی میں ہارے جانے کی صورت میں لوگ غلام بنا لیے جاتے تھے۔ اور چوتھا، یوں بھی کسی کو چرا کر لے آتے اور زبردستی غلام یا باندی بنا لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کی ان تمام صورتوں کو سخت ناجائز اور محجب العذاب الہی قرار دیا اور صرف ایک صورت کو باقی رکھا، یعنی وہ کفار جو جنگ میں گرفتار کیے جائیں گے۔ مسلمان حاکم کو اختیار ہے کہ اگر مقتضائے مصلحت و سیاست بہتر سمجھے تو ان کفار قیدیوں کو غلام باندی بنا لے، اور جو کفار پہلے سے غلامی کی زنجیر میں ہوں انہیں بھی مختلف کفارات میں آزاد کرنے کے احکام قرآن مجید اور حدیث نبویہ میں آئے ہیں۔ دوستو، حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غلامی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور سزا کی ایک صورت ہے جو کفر کی سزا کے طور پر پچھلی امتوں میں جاری کی گئی، اور مسلمانوں کے لیے بھی کسی کو ابتدا میں غلام بنانے کی اجازت اسی حالت میں باقی رکھی گئی کہ جو کافر اسلام کے مقابلے پر آ جائیں تو ایسے حربی کافروں کو مخصوص الحوال میں غلام بنانے کی اجازت دی گئی ہے۔ دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام میں ابتدا غلام بنانے کا حکم یا ترغیب نہیں ہے، بلکہ مخصوص الاحوال میں اس کی گنجائش دی ہے جو اجازت کے درجے میں ہے۔ چونکہ غلام بنانا اسلام میں بطور حکم نہیں بلکہ بطور اجازت ہے، تو مسلمانوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ قرین مصلحت سمجھیں، غلام بنانے کا سلسلہ موقوف رکھیں۔ موجودہ دور میں اقوام متحدہ کی سطح پر تمام رکن ممالک کے مابین غلامی کا سلسلہ موقوف کرنے کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ اس لیے اس دور میں مسلمانوں نے بھی یہ سلسلہ بالکل موقوف کر دیا ہے، لہٰذا جو ممالک اس معاہدے میں شامل ہیں انہیں معاہدے کی روح سے اس کی پاسداری کرنی لازم ہے۔ لہٰذا موجودہ دور میں کسی عورت کو باندی یا لونڈی نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ غلام یا باندی بنانے کی اجازت جن صورتوں میں ہے یہ ان میں داخل نہیں ہے۔ اس کے لیے جو شرائط ہیں کہ شرعی جہاد ہو، امام المسلمین کی رائے ہو، اور مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں کوئی ایسا معاہدہ نہ ہو جس کی روح سے ایک دوسرے کو قیدیوں کو غلام نہ بنایا جا سکتا ہو۔ موجودہ دور میں یہ شرائط مکمل نہیں، اس لیے کسی عورت کو باندی بنانا جائز نہیں۔